الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملے، رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملے. ساز وجدان سے سنو نغمہ عرفان و یقین، یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے. نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے، یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے. جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، ان سب کا حل اس کے جوابوں میں ملے. غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو
تاکہ دیدار و رضا تم کو ثوابوں میں ملے۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج موڑا چوک اور خاص کر اس گاؤں کا نام محلہ سلطان آباد اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ آپ کی اس پروقار تقریب کے اندر آج آپ لوگوں سے قرآن کے حوالے سے گفتگو کا موقع نصیب ہوا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کائنات میں جب بھی ضرورت پڑی انسانیت کو سنوارنے کے لیے تو اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے۔ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آتا گیا، جوں جوں ضرورت پڑتی تھی انبیاء آتے تھے۔ نوح علیہ السلام سے کچھ پہلے جب قوم اتنی تباہ ہو چکی کہ انہوں نے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو معبود بنا لیا تھا اور ساری قوم ان کے آگے سجدہ ریز ہو گئی، اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ میرا پیغمبر جا، یہ غلط ہو چکے ہیں، انہوں نے میری صفات میری مخلوق کے اندر ماننا شروع کر دی ہیں، جائیے ان کے ماتھوں کو بتوں کے سامنے سے اٹھائیے اور ان کو میرے سامنے جھکنے کا کہیے۔ 950 سال تک اللہ کے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام نے اس قوم کو پکارا، چند لوگوں کے سوا نہیں مانے، چلتا گیا سلسلہ، چلتا گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے ان کو کتاب دی، انجیل، قوم کو سمجھایا۔ قوم اتنی تباہ حال ہو چکی تھی کہ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی کو پھانسی دی جائے، اور یہ پروگرام طے کر لیا انہوں نے۔ لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا آسمانوں پہ، اور قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، 600 سال تقریباً اتنا عرصہ گزر چکا، تورات کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، انجیل کے اندر ترمیم کر کر کے بالکل اس کی حالت تبدیل کر کے رکھ دی، اور تورات اور انجیل کے جو وارثان تھے یہود و نصارہ، اس قوم میں اتنا بگاڑ آ چکا تھا کہ پہلے تو عقیدہ اپنایا یہودیوں نے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتے تھے
قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ لیکن سلطان آباد والو آپ کی توجہ چاہوں گا، پہلا عقیدہ جب غلط رکھا کہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، پہلے تو نبیوں کو بیٹا مانا، پھر خوش فہمی اتنی بڑی کہ خود بھی اللہ کے بیٹے بن بیٹھے۔ پہلے ان کو بنایا، پھر آخر میں خود دعویٰ کر دیا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ تباہی۔ اور اگر کوئی ان سے کہتا یہ کیا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، مولوی اور پیر طبقہ، کتنے طبقے تھے ان میں؟ مولوی جو اہل علم، اور دوسرا طبقہ رہبان پیر۔ قرآن نے ان کا نقشہ یوں کھینچا، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، بہت سارے مولوی اور پیر لوگوں کا مال کھاتے تھے بالباطل، باطل طریقے سے۔ اور موڑا چوک والو، سلطان آباد والو، شکوہ یہ نہیں کہ صرف مال کھانے کا شکوہ کیا ہے، ظلم پر ظلم یہ ہے کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، مال بھی لوٹا اور راستہ بھی غلط بتایا۔ چلو مال لے کے راستہ ٹھیک بتا دیتے تو ہم پھر بھی کہتے چلو کوئی مسئلہ نہیں، مال لیا لیکن راستہ تو ٹھیک بتایا، لیکن راستہ بھی غلط بتا دیا۔ اور اگر کوئی ان سے کہتا غلط کر رہے ہو، ان غریبوں کا مال لوٹ رہے ہو، ان کی جیبوں پہ تمہاری نظریں ہیں، ان کی دولت پہ تمہاری نظریں ہیں، لوٹ رہے ہو، تو جواباً کہتے لیس علینا فی الامین سبیل، ان انپڑھوں کا مال کھانے میں ہم پر کوئی حرج نہیں۔ او بھائی یہ دنیا دار لوگ ہیں، جس طرح ان کو مرضی ہے لوٹو، سیٹھاں دا مال ہے تے ساڑھے تے حلال ہے، جیسے بھی آئے، اس خوش فہمی میں۔ اور اگر کوئی کہتا سزا ملے گی، کہتے ہیں خیر ہے خیر ہے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہم نے جہنم میں نہیں جانا۔ او بادشاہو کام جو غلط کر رہے ہو، کہتے ہیں ایام معدود، اگر چلے بھی گئے چند گنتی کے دن ہوں گے، تڑکا تڑکا جہنم میں لگے گا، جنت پھر ہماری ہے۔ اتنی خوش فہمی، اتنی غلطی پر۔ اسی لیے قرآن جب کہتا ہے، فاتحہ میں تعلیم دیتا ہے، تو آپ کو یہ دعا کی ترغیب قرآن دیتا ہے کہ آپ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے سے ہمیں بچا دے۔ یہی وہ طبقہ تھا۔ اور ادھر مکے کے جو ان پڑھ تھے بیچارے، ان کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے تو 5 بت بنائے، انہوں نے 360 بنا دیے، لات منات عزا و حبل نائلہ اور اصاف، اور رکھے بھی کہاں ہیں؟ توحید کے مرکز میں، کعبۃ اللہ میں۔ ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ جب قوم اس حالت پہ پہنچ گئی، میرے مالک نے کرم نوازی کی، میرے مالک کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ نے اس بگڑی ہوئی انسانیت کو سنوارنے کا ارادہ فرما لیا۔ تو قرآن یوں کہتا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے احسان کیا
کہ 40 بہاریں میرے نبی کی زندگی کی پوری ہوئی، آپ غار حرا میں محو عبادت ہیں، یکایک جبریل رونما ہوتے ہیں۔ جب جبریل سامنے آتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں، جبریل کہتا ہے اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ یا محمد، پڑھیے میرے پیغمبر، یا محمد پڑھیے۔ نبی کریم جواباً فرماتے ما انا بقارئ لست بقاری، میں قاری نہیں، پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل نے پکڑا، فاخذنی جبریل فغطنی حتی بلغ منی الجہد، فرمایا جبریل نے مجھے پکڑا، سینے سے دبایا، اتنا دبایا کہ وہ زور میری پسلیوں تک پہنچا، فارسلنی، پھر چھوڑ کے فرمایا اقرأ، پڑھیے میرے پاک پیغمبر۔ نبی کریم نے پھر وہی جواب دہرایا، دوبارہ سینے سے پکڑ دبایا، 3 دفعہ، 6 بارہ پھر سینے سے لگایا، اور 6 بارہ ساتھ یہ بھی فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات آپ کو دے دیے۔ علماء کہتے ہیں یہ 3 دفعہ سینے سے لگانا اور ایسے زبانہ، اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ ہر عالم، ہر محدث اپنے اپنے انداز سے اس میں حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ کسی نے یہ بھی حکمت بیان کی کہ نبی اور جبریل کے درمیان اجنبیت ختم ہو جائے، انس پیدا ہو جائے۔ یہ پہلی ملاقات تھی نا، تو اجنبیت ختم ہو جائے، کیا ہو جائے؟ جب آپ کسی سے اتنے واقف نہیں ہوتے تو آپ کے ملنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور جب انس بڑھ جائے تو پھر بندہ کھل کے ایسے سینے سے لگاتا ہے، تو وہ اجنبیت ختم کرنے کے لیے۔ لیکن مصر کے ایک عالم نے ایک عجیب توجیہ لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ تھا جیسے کوئی بندہ جب کسی کے سامنے مشن رکھتا ہو اور اسے بازو سے پکڑ کے ایسے دبائے 2-3 دفعہ، اشارہ تھا کہ میرے پاک پیغمبر اب وہ آرام کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ نے مستعد ہو جانا ہے، اب تکڑے ہو جائیے، جیسے کسی بندے کو آپ کہتے ہیں نا اب مضبوط ہو جائیے، تیار ہو جائیے۔ سارا جہان گمراہی میں ڈوبا ہوا ہے، سارا عالم ظلمات میں ڈوبا ہوا ہے، میرے پیغمبر اس اندھیرے سے نکالنے والے آپ ہوں گے، اور اندھیرے سے نکالنے کے لیے میں نے آپ کو نور مبین دیا ہے۔ اندھیروں سے نکلیں گے نور مبین کے ذریعے۔ میرے پاک پیغمبر جو ہی گھر تشریف لاتے ہیں، اللہ ذرا آپ کی توجہ درکار ہے، جو ہی گھر تشریف لاتے ہیں فوراً کہتے ہیں زملونی دسرونی، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے مجھ پہ چادر ڈالیے، کمبل ڈالیے، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، قربان جاؤں۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، عورتیں ایسے بھی ہوا کرتی تھیں، واقعی خدیجہ ہے۔ جب بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے خدیجہ کو یاد کیا تو کبھی تو آپ یوں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ خدیجہ وَأَيْنَا مِثْلُ خدیجہ، اے خدیجہ، خدیجہ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ بلکہ وفات کے بعد بھی کتنی بیویاں نبی کریم کی موجود تھیں، لیکن جب بھی کوئی اچھی چیز پکتی میرے نبی کے گھر میں، اللہ کے پاک پیغمبر اپنی محبوبہ رفیقہ حیات خدیجۃ الکبریٰ کو یوں یاد کرتے، فرماتے یہ اچھی چیز میری خدیجہ کی سہیلیوں تک لے جاؤ۔ وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کو اللہ کے پاک پیغمبر وہ تحفہ بھیجا کرتے تھے، جاؤ ان کی، یہ انہیں پہنچا کے آ جاؤ۔
یہ وہ خدیجہ ہیں، قربان جاؤں، عرب کی مالدار ترین خاتون، جس کی تجارت میں بہت بڑے بڑے تاجر اس کے پیسے کو لے کر تجارت کرتے، اور خدیجۃ الکبریٰ کی سعادت کہ خود امام الانبیاء کو بھی اس کی تجارتی قافلے میں شرکت کا موقع نصیب ہوا۔ تو نبی کریم بھی ان کی تجارت والے قافلے میں شرکت کرتے ہیں، اور قافلہ شام جا رہا ہے تو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ اپنا ایک غلام ہے، انہیں نبی کریم کے ساتھ روانہ کرتی ہیں، اور غلام سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ غلام، آپ نے جانا ہے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے، اور آپ کو اس لیے نہیں بھیج رہا ہوں، ایک تو آپ نے ان پہ نظر رکھنی ہے، دیکھنا ہے ان کے قول فعل، ان کے کردار کو دیکھنا ہے، دوسرا آپ نے ان کی کسی بات میں نافرمانی نہیں کرنی، جو یہ کہیں گے آپ نے عمل کرنا ہے۔ غلام کو کیا پتا تھا، چلا گیا۔ اللہ کی شان، جب یہ تجارتی قافلہ آیا بڑی بچت ہوئی، بڑا منافع ہوا، پہلے سے کئی گنا زیادہ ہوا۔ غلام جب واپس آیا، خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا آپ نے کیا دیکھا ہے اس سفر میں، دن بھی رات بھی گزرے ہیں، آپ نے کیا نظارے دیکھے ہیں؟ غلام کہنے لگا بچت والا نظارہ، نبی کی امانت داری اور صداقت تو اپنی جگہ ہے، میں نے تو راستے میں بڑے بڑے معجزات اور کرشمے دیکھے ہیں۔ یہ تو بڑی کمال کی شخصیت ہیں، آپ کے مختلف طریقوں سے دیکھا نا، بہت متاثر ہوا۔ تو خدیجۃ الکبریٰ جن کے پاس بڑے بڑے امیروں کے رشتے آ رہے، وہ سارے رشتے ٹھکرا کے اپنے لیے اگر انتخاب کر دیا تو وہ محمد کا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی منظور کر لیا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی، اب زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ مال لوٹایا۔ قرآن نے اسی انداز کو یوں بھی پیش کیا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرے پیغمبر آپ مفلس تھے، مال نہیں تھا۔ فَأَغْنَىٰ، ام المومنین خدیجہ سے نکاح کروا کے آپ کو مالدار کر دیا، جس نے اپنا سارا مال آپ پہ نثار کر دیا۔ تو وہ خدیجہ جب نبی کریم تشریف لاتے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، چادر اوڑھیے، تو وہ واویلا کرنے کے بجائے کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کلا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ سلطان آباد والوں تھکے تو نہیں ہیں جی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، کیا فرماتی ام المومنین؟ کلا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہے، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتے جوڑنے والے ہیں، آپ تو ناطے جوڑنے والے ہیں۔ دنیا رشتے توڑتی ہے، آپ رشتے جوڑنے والے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، خود پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی غریبوں کو کما کے کھلانے والے ہیں۔ خود کئی دن فاقے گزار کے بھی کسی کا چولہا بجھا ہوا نہیں دیکھتے۔
خود پیاسے رہ جاتے ہیں، دوسروں کو سیراب کرتے ہیں۔ اور یقین کیجئے کسی شاعر نے میرے پاک پیغمبر کے گھر کا نقشہ کھینچا ہے، کمال ہی کر دیا۔ کہتا ہے کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، گزر جاتے مہینے آگ چولہے میں نہ جلتی تھی، کئی رات دن فاقوں میں اپنے کاٹ دیتے تھے، کئی رات دن فاقوں میں اپنے کاٹ دیتے تھے، شکم پر بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے۔ لیکن سلطان آباد والوں، بھوک کا یہ عالم ہے، لیکن شان میرے مالک نے کتنی دی۔ شاعر کہتا ہے مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، جس کو نبی سے مسافہ کا موقع ملتا، مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی۔ شان رسالت تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ تکسب المعدوم، آپ غریبوں کو کما کے کھلانے والے ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ زبان کے بڑے سچے ہیں۔ وتقر الضیف، آپ بڑے مہمان نواز ہیں۔ آپ تو حق کے کاموں پہ معاونت کرنے والے ہیں، حق کے لیے مشقتیں اٹھانے والے ہیں، اور ان صفات کے حامل کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وقت ہوتا تو میں کچھ دوسری طرف بھی چلا جاتا کہ قربان جاؤں، جو اوصاف خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کے بیان کیے ہیں، یہی اوصاف ابن دغنہ کافر نے صدیق کے بھی بیان کیے ہیں، اور دونوں حدیثیں بخاری کے اندر ہیں، دونوں بخاری کے اندر ہیں۔ جب ابو بکر صدیق مدینہ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص کھڑا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں بس شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں مجھے رب کی عبادت کرنے کا موقع ملے توحید کے ساتھ، یہاں عبادت کا موقع نہیں دیا جا رہا، رب کی توحید کو برداشت نہیں کیا جا رہا۔ تو ابن دغنہ کہتا ہے ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، او ابو بکر آپ جیسی ہستیوں کو نہ نکالا جاتا ہے نہ وہ خود نکلتے ہیں۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق، بالکل وہی اوصاف۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ محض حسن اتفاق نہیں ہے، یہ دلیل ہے کہ صدیق مصطفیٰ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان سیدنا صدیق اکبر، شان یار بازار و یار غال، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن۔ تو ام المومنین نے تسلی دی، قرآن یہی انداز یوں نقل کرتا ہے، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کیا بات ہے! یا ایہا المزمل، او چادر اوڑھنے والے میرے پاک پیغمبر، اور لنگی میں لپٹنے والے میرے پیغمبر، قم اللیل،
آپ نے تو چادر اوڑھ لی ہے، اب چادر اوڑھنے کا وقت نہیں، اب تو اٹھنے کا وقت آ گیا ہے۔ قم اللیل، اور یہی دوسری صورت میں یہاں انداز ذرا تبدیل کر کے یوں فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ علماء بیٹھے ہیں، ذرا میری اس بات پہ توجہ دیجیے۔ فرمایا یا ایھا المدثر، مدثر کا ایک معنی وہی ہے اگر یہ باب تفاعل سے ہو، تدثرا یا تدثر تدثرا، تو متدثر کو مدثر کیا گیا، لیکن اگر یہی باب تفعیل سے ہو جائے، دثرا یدثر تدثیر، تو اب اس کا معنی ہوگا تدثیر۔ لغت عربی میں کہتے ہیں سلطان آباد والوں جب چڑیا گھونسلہ بنائے، کیا بنائے؟ گھونسلہ بنائے، تنکے چن چن کے گھونسلہ بنائے، اور جب اس گھونسلے پہ آندھی آ جائے اور وہ سارا گھونسلہ تتر بتر چور چور ہو جائے، تنکا تنکا ہو جائے، چڑیا پریشانی کے ساتھ، بڑے درد دل کے ساتھ دوبارہ اڑتی ہے، ایک ایک تنکا لا کے دوبارہ گھونسلہ بناتی ہے۔ چڑیا کی اس ساری کارروائی کو تدثیر کہتے ہیں۔ اب مانا ہوگا یا ایھا المدثر، میرے پاک پیغمبر تیرے آنے سے پہلے دین والا گھونسلہ شرک کی آندھیوں سے تتر بتر ہو چکا ہے، میری وحدانیت والا گھونسلہ، شریعت والا گھونسلہ شرک اور کفر کی آندھیوں سے ریزہ ریزہ ہو چکا ہے۔ قرآن لیجئے اور دوبارہ ایک ایک تنکا جوڑ کے اسے تعمیر کیجئے۔ یا ایھا المدثر قم، آپ نے بیٹھنا نہیں، لیٹنا نہیں، بلکہ وقت آ گیا۔ قم، آپ نے تو لات و منات عزا و حبل کے پجاریوں کے سامنے کھڑے ہونا ہے، آپ نے تو شرک کے ایوانوں کے سامنے کھڑے ہونا ہے، آپ نے تو مشرکین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، آپ نے چادر پہن لی ہے نہیں۔ قم، اٹھئے میرے پیغمبر، فانذر، آگاہ کیجئے اس قوم کو، وربک فکبر، عجیب انداز اپنایا، علماء موجود ہیں، وربک فکبر، کبر ربک نہیں فرمایا۔ دونوں کا معنی ایک ہی بنتا ہے اردو میں، لیکن عربیت کا تو کچھ کمال ہے۔ رب کا فکبر اور کبر رب کا معنی یہ اپنے رب کی بڑائی بیان کر، لیکن یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ رب کا کو رب پہلے ذکر کیا، رب کا، اور کبر کو بعد میں ذکر کیا، تو مفعول کی اس تقدیم کو، تقدیم ما کان حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص۔ اب حصر کا معنی کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر اٹھئے، کوئی لات کی بڑائیاں بول رہا ہے، کوئی عزا اور حبل کی بڑائیاں بول رہا ہے، کوئی مردوں اور زندوں کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے، میرا پاک پیغمبر قرآن لے کے ربک فکبر، آپ کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف بڑائی بیان کرنی ہے تو اپنے رب کی کرنی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف بڑائی کس کی بیان کرنی ہے؟ اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تو بات کر رہا تھا میرے دوستو کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے اصلاح عالم کے لیے منتخب فرمایا، اور اصلاح کا نسخہ بھی قرآن جیسا تجویز فرمایا، اور قرآن کو اور نبی کو آپس میں ایسے جوڑ دیا کہ قرآن نبی سے جدا نہیں ہوتا، نبی قرآن سے جدا نہیں ہوتا۔ میرے یہ جملے ہیں لیکن یہ بڑے معنی خیز ہیں، اگر آپ اس کے اوپر توجہ دیں، ذرا اس انداز کی طرف دیکھیے۔ پہلا انداز قرآن کا کہ نبی کو قرآن نے کسی کونے میں بٹھا کے پابند نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا طور پہاڑ پہ آ جاؤ، یہ نہیں فرمایا
فلاں جگہ چلہ کاٹو کتاب دوں گا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ملی 40 دن گزارے ہیں طور پہاڑ پہ، پھر جا کے کتاب ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملنے کے لیے بھی یہی شرط تھی، پابند کیا، لیکن قرآن نے انداز بدل دیا۔ نبی اگر مکے میں، قرآن مکے میں، نبی اگر غار حرا میں، قرآن غار حرا میں، نبی اگر غار سور میں، قرآن غار سور میں، نبی اگر مدینہ میں، قرآن مدینے میں، نبی بدر میں، قرآن بدر میں، نبی احد میں، قرآن احد میں، نبی خندق میں، قرآن خندق میں، نبی حنین میں، قرآن حنین میں، حتیٰ کہ اگر نبی عائشہ کے بستر پہ تو قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ آیا ہے۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان امی عائشہ، عزت امی عائشہ، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ پہلی بات، جہاں جہاں نبی گئے وہاں وہاں قرآن آیا، قرآن نبی کے پیچھے آیا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اب دوسرا مرحلہ بیان کرنے لگا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ پہلا مرحلہ یہ کہ قرآن مصطفیٰ کے پیچھے آیا۔ دوسرا مرحلہ قرآن یوں ذکر کرتا ہے کہ میرے پیغمبر جب قرآن آپ کے پیچھے آ گیا ہے تو اب آپ نے قرآن کو آگے کر کے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلے قرآن آپ کے پیچھے آیا، بلندیاں چھوڑ کے آیا، اب آپ نے قرآن کو آگے کر کے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو، تلا یتلو تلون سے ہو تو معنی یہ ہوگا میرے پیغمبر قرآن کے پیچھے چلیے۔ تلا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے چلنا، جیسے قرآن کہتا ہے والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے۔ تو اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اور دوسرے مقام پہ فرمایا اتبع ما یوحی الیک، آپ اتباع کیجئے اس کی جو آپ کی طرف وحی آئے۔ خود نبی بھی فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی، لوگوں میں تو وحی کا تابعدار ہوں۔ کس کا؟ اور یہ تابعداری سلطان آباد والوں، یہ تابعداری اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی کہ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا پیغمبر تو وحی کے بغیر بولتا بھی نہیں۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن اور مصطفیٰ ایسے مربوط ہیں، اور اگر آپ اس قرآن کا مطالعہ کریں تو واقعی ایسا ربط ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والا ربط ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا جوڑ ہے۔ اگر قرآن واعظ بن کے آیا تو میرا محمد واعظ بن کے آیا، اگر قرآن نصیحت بن کے آیا میرا نبی ناصح بن کے آیا، اگر قرآن ہدایت بن کے آیا میرا نبی ہادی بن کے آیا، اگر قرآن اجمال بن کے آیا میرا نبی تفصیل بن کے آیا، اگر قرآن نور مبین بن کے آیا تو میرا محمد سراج منیر بن کے آیا۔ تکبیر، قرآن بس وقت تھوڑا ہے، قرآن رحمت للمؤمنین بن کے آیا تو میرا نبی رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ قرآن ذکر بن کے آیا ہے تو نبی مذکر بن کے آیا ہے۔ اور اگر ایک جملہ کہوں سلطان آباد والوں تو بے جا نہیں ہوگا،
کہ قرآن روح بن کے آیا تو نبی اس روح کے لیے بدن اور قالب بن گئے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا۔ فرمایا ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی ہے۔ اور ایک جملہ یاد رکھیے، آپ کی لذت ختم نہیں ہوگی، وہ کیا ہے؟ قرآن علم کا خزانہ بن کے آیا، میرا نبی اس علم کے عمل کا خزانہ بن کے آیا ہے۔ اور ایک جملہ اور کہتا جاؤں کہ قرآن نے زندگی گزارنے کا نقشہ پیش کیا ہے۔ مفتی صاحب، قرآن نے زندگی گزارنے کا ایک نقشہ پیش کیا ہے، لیکن اس نقشے میں رنگ برنا میرے محمد کے حوالے کر دیا ہے۔ اس میں آپ رنگ بھریے، آپ اپنے عمل سے، اپنی سنت سے رنگ بھریے۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دیجئے، نصاب کیا ہے یہ نبی نے بتلایا۔ قرآن کہتا ہے حج کیجئے، طریقہ کیا ہے یہ میرے نبی نے بتلایا ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھیے، طریقہ میرے نبی نے بتلایا ہے، رنگ آپ نے بھرا ہے۔ اور آخر میں یوں کہہ دوں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ دو قرآن آئے ہیں، ایک ساکت قرآن، خاموش قرآن جو میرے ہاتھوں میں ہے، ایک زندہ ناطق قرآن جو میرا محمد ہے۔ علماء بیٹھے، ایک آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اس آیت سے میرا استدلال دیکھیے، بہت عجیب ہے یہ آیت۔ قرآن کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ سچ بتائیں، آپ تھکے ہیں؟ جاری رہوں نا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈریے، یا اولی الالباب، او عقل والو۔ کون سے لوگ؟ عقل والو۔ یا اللہ، عقل مند تو ہر بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے، دنیا میں کوئی پاگل بھی اپنے آپ کو پاگل نہیں سمجھتا۔ عقل والے کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا، عقل والے ایماندار ہیں، جو مومن ہیں یہ عقل والے ہیں۔ فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، میرے استدلال کا وہ نقطہ آ رہا ہے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تحقیق اللہ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے، ذکر نازل کیا ہے۔ کیا نازل کیا ہے؟ خدا را۔ علماء بیٹھے ہیں، خاص کر یہ ایک نقطہ اپنے طلباء ساتھیوں کو بھی دے کے جا رہا ہوں، ذرا سنیے۔ فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تحقیق اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ رسولاً، یعنی رسول۔ ذکر نازل کیا رسولاً، یعنی رسول۔ اسی لیے آیت مشکل ہو گئی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں رسولاً جو منصوب ہے، یہ فعل محذوف کی وجہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں عبارت یوں ہے، انزلنا الیکم ذکراً وارسلنا الیکم رسولا۔ کہتے ہیں عبارت یوں ہے ایک، لیکن علامہ ابن عاشور جو صاحب التحریر والتنویر، اور علامہ جمال الدین قاسمی اپنی تفسیر قاسمی محاسن التاویل میں وہ کہتے ہیں نہیں،
یہ رسولن منصوب ہے بدل ہونے کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ یہ بدل ہونے کی وجہ سے. اور باقی یہ طلباء جانتے ہیں کہ بدل کی کتنی قسمیں ہیں، بدل الکل، بدل البعض، بدل الاشتمال. وہ میں یہاں جو ذکر کرتا ہوں یہ بدل ہے ذکرن سے، اور بدل الاشتمال ہے. اب معنی ہوگا انزلنا الیکم ذکرن رسولا، ہم نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے، بھیجا ہے، یعنی رسول. تو ذکر سے مراد قرآن اور رسولن سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول قرآن سے بدل کیسے ہو گئے؟ الذکر مبدل منہ اور رسول بدل. تو رسولن الذکر سے بدل کیسے ہو گئے؟ علامہ ابن عاشور کہتے ہیں اس لیے بدل ہے کہ قرآن محمد پہ مشتمل ہے. یہ بدل الاشتمال ہے، قرآن نبی پر مشتمل ہے، بہت تذکرہ ہے نبی کا. اور جمال الدین قاسمی کیا فرماتے ہیں؟ یا ذکر کو رسولن کو ذکر سے بدل اس لیے بھی بنایا ہے کہ دونوں باب ہدایت میں بالکل یکساں و برابر ہیں، کہ قرآن جن حقائق کی طرف رہنمائی کرتا ہے نبی کریم بھی انہی حقائق کی طرف دعوت دیتے ہیں. ہدایت کے باب میں دونوں یکساں ہیں. تو اب اتنا جوڑ ہے کہ اللہ نے بھی رسول کو الذکر سے کیا بنا دیا؟ بدل بنا دیا. میرے دوستو کون جدا کر سکتا ہے؟ اور جب بندہ قرآن سے جدا نہ ہو وہ اللہ سے کیسے جدا ہو سکتا ہے؟ یہاں جدا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ دوسرا آپ سمجھ لیں، یعنی اللہ سے بعید نہیں ہو سکتا، اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے جب نبی کریم پہ چند دن وحی نہیں آئی تو مشرکین نے کہا ان محمدن قد ودعہ ربہ وقلا، کہ محمد سے اس کا رب ناراض ہو گیا ہے، وقلا اور انہیں چھوڑ دیا ہے، ودعہ چھوڑ دیا، قلا ناراض ہو گئے. نبی کریم پہ یہ بات بہت گراں گزری کہ اللہ ہر تکلیف میں برداشت کر لیتا ہوں، لیکن یہ نہیں برداشت ہوتا مجھ سے کوئی یہ کہے کہ نبی سے اس کا رب ناراض ہو گیا ہے، یہ برداشت نہیں ہوتا. تو اللہ نے پھر انداز بھی بدل کے تسلی دی ہے. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. والضحیٰ قسم ہے سورج کی، والضحیٰ قسم ہے سورج کی کرنوں کی، والضحیٰ قسم ہے چاش کے ٹائم کی، والضحیٰ قسم ہے دن کی، واللیل اذا سجا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے رات کی اس کی سیاہی کی، قسم ہے رات کی اور اس کے اندھیرے پن کی. ما ودعک ربک وما قلا، دو قسمیں کھا کے فرمایا نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے. اس میں مٹھاس کتنی ہے، نہ آپ کو رب نے چھوڑا ہے اور نہ. تو ربط کیا ہے قسم اور جواب قسم میں؟ قسم دن کی اور رات کی اٹھائی جا رہی ہے، اور جواب قسم یہ ہے کہ رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. جواب سنیے لطف بھی آئے گا. فرمایا میرے پیغمبر سورج گواہ ہے، چاند یہ سورج کی کرنیں گواہ ہیں، رات کی سیاہی گواہ ہے کہ آپ سے آپ کا رب ناراض نہیں ہوا. کیسے گواہ ہے؟ فرمایا سورج سے اس کی کرنیں جدا ہو سکتی ہیں، رات سے اس کی سیاہی جدا ہو سکتی ہے، لیکن محمد سے اس کا رب جدا نہیں ہو سکتا. کون کہتا ہے میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کذاب ہیں. اور اگر یوں بھی لیا جائے
تے رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، یا دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے۔ یہ دن کا آنا، رات کا جانا، رات کا آنا، دن کا جانا، یہ دلیل ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ اگر میں تجھ سے ناراض ہو جاتا، نہ دن رہتا نہ رات رہتی۔ ما ودعک ربک وما قلی، میرے پیغمبر میں نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی ناراض ہوا ہوں، بلکہ یہ سن لیجئے، یہ تو ناراضگیوں کی بات کرتے ہیں، میں تو اس سے بڑھ کے کہتا ہوں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ دوستو اب کسی میں ہمت ہے آئے تو مقابلہ کرے۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ۔ اس آیت پہ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا، ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا، ہر آنے والی حالت گزری ہوئی حالت سے بہتر ہوگی۔ قید نہیں لگائی کہ کب تک، کیا 10 سال تک، 20 سال تک، 50 سال تک، نہیں، اشارہ کر دیا جب بھی دوسری حالت آئے گی وہ آپ کی گزشتہ حالت سے بہتر ہوگی، نہ وقت ختم ہوگا نہ آپ کی شان کی ترقی ختم ہوگی، چلتا رہے گا یہ سلسلہ جب تک وقت گزرتا جائے گا۔ آپ کی ترقیوں میں، جنت میں بھی، برزخ میں بھی یہ ترقیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ بتاؤں، ایک یہ بھی لطف سن لیجئے، ربط بڑا عجیب سا ربط ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے چھوڑ دیا، جھوٹ بولتے ہیں، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ ہائے ہائے، میرے اس استدلال کو دیکھیے، الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے پیغمبر کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دے دیا؟ کیا مطلب ہے اس کو یہاں ذکر کرنے کا؟ یعنی میرے پاک پیغمبر جب آپ کو باپ نے چھوڑ دیا، ماں نے چھوڑ دیا، دادا نے چھوڑ دیا، میں نے اس وقت نہیں چھوڑا، اب تو قرآن دے دیا، اب کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ جب آپ یتیم تھے چھوڑا میں نے، اس وقت بھی آپ کو نہیں ہے، تو اب صاحب قرآن بنا دیا، اتنے مسند پہ بٹھا دیا، اب کیسے چھوڑ دوں؟ باقی لوگ جو مرضی ہے کہتے رہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ اما بنعمت ربک، بہت بڑی نعمت قرآن کی دی ہے، فحدث، کھول کے اسے بیان کیجئے، لوگ اچھا کہیں برا کہیں لوگوں کی پرواہ نہ کیجئے۔ عرفی تمہیں اندیش سے غوغائے رقیباں، عرفی تمہیں اندیش سے غوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ کتوں کے بھونکنے سے فقیر کی روزی میں فرق، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، لوگ جو مرضی ہے کہیں، وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں، وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں۔ ایک قرآن دوسری سنت، کیا؟ وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں، ہمیں اپنے مطلب سے مطلب ہے، وہ جو چاہیں ہمیں کہہ لیں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا ان الحمدللہ۔